اہل سنت والجماعت صوبہ پنجاب کے عظیم قائد وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت العلامہ مولانا محمد اشرف طاہر سے تشریف لائیں گے اہل سنت والجماعت صوبہ پنجاب کے عظیم قائد مولانا محمد اشرف طاہر سے نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس کو زندگی ہو پیاری وہ گھر کو لوٹ جائے، جس کو زندگی ہو پیاری وہ گھر کو لوٹ جائے، وہ صحابہ کا دفاع کیا کرے گا جو گولی سے خوف کھائے۔ خدا کے وہ نیک بندے جو ہم سے بچھڑ گئے، خدا کے وہ نیک بندے جو ہم سے بچھڑ گئے، کوئی ان کو جا کے ڈھونڈے، کوئی ان کو جا کے لائے۔ سرے محفل شہیداں بتا دو یہ قاتلوں کو، وہ لہو لہو نہیں ہے جو کبھی رنگ نہ لائے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حکم پر قائد اہل سنت نواب زمانہ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رب کائنات نے جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے 3 روزہ اجتماع کے اختتامی لمحات میں آپ کو اور مجھے یہاں جمع کیا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ پاک کل جنت کے اندر بھی ہم سب کو صحابہ کے ساتھ اسی طرح جمع فرما دے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، رحیم یارخا ضلع کی انتظامیہ کے ساتھ میں یہ احتجاجی جملے ضرور کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہماری قیادت کو یہاں آنے پر پابندی لگائی، کیا آپ بھی اس کا احتجاج کرتے ہیں؟ جو احتجاج کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے میری اس قرارداد کی تائید کریں۔ میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو، جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ جمع غفیر اور فضلاء علماء کی کثیر تعداد کی موجودگی میں میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ناموس صحابہ بل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ازواج مطہرات اہل بیت عظام کی عزت ناموس اور حرمت کا یہ جو بل ہے، جس پہ آج برساتی مینڈک جیسے برسات میں مینڈک نکل کر ٹر 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 کرتے ہیں، یہ برساتی مینڈک نکل کر ناموس صحابہ بل کے خلاف جو جگہ جگہ پہ بکواس کر رہے ہیں، میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، یہ قانون تو پہلے تزیرات پاکستان میں موجود ہے، یہ تو ترمیمی بل ہے۔ تم کیا چیختے ہو؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، حق نواز جنگوی سے لے کے آج تک یہ 14,000 شہداء کا خون رنگ لا چکا ہے، رنگ لا چکا ہے۔ ابھی تمہاری چیخیں نکلنے شروع ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، شہداء کا خون رنگ لائے گا۔ پاکستان کے قانون میں گستاخان صحابہ کے لیے سزائے موت کا قانون بنتے رہے گا، بنتے رہے گا، بنتے رہے گا، انشاءاللہ بنتے رہے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا کل بھی مطالبہ تھا، آج بھی مطالبہ ہے، جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے یہ مطالبہ رہے گا۔ قانون بناؤ، گستاخوں کو لٹکاؤ، قانون بناؤ، زور سے قانون بناؤ، زور سے قانون بناؤ، گستاخوں کو لٹکاؤ۔ یہ محب وطن طبقہ خبردار،
اگر کسی نے پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہا، ناموس بابل سے تکفیریت کا خاتمہ ہوگا، ناموس بابل سے ملک میں امن آئے گا، ناموس بابل سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا، ناموس بابل سے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ بل استحکام پاکستان کا ضامن ہے، یہ تو امن کا ضامن ہے۔ سنو چیخنے والوں، چیختے رہو، انشاءاللہ شہداء کا خون رنگ لا چکا ہے۔ کہنے والے نے کہہ دیا، سر محفل شہیداں بتا دو یہ قاتلوں کو، وہ لہو لہو نہیں ہے جو کبھی رنگ نہ لائے۔ ذمہ دار اسٹیج ہے، میں ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر صحابہ جب بھی بیان ہوتا ہے، ذکر صحابہ جب بھی بیان ہوتا ہے، بعض سیاہ چہروں پہ بغض عیاں ہوتا ہے۔ عجب کرامت ہے، ذکر صحابہ میں بیان یہاں ہوتا ہے، درد وہاں ہوتا ہے۔ عجب کرامت ہے، ذکر صحابہ میں بیان یہاں ہوتا ہے، درد وہاں ہوتا ہے۔ سنو بنو متا، توجہ کوئی بنو متا کعبے میں بیٹھ کر جناب صدیق اکبر کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشے شیطان کہے گا تو میں اس خبیث کو بنو متا کو کافر کہوں گا، لعنتی کہوں گا، خنزیر کہوں گا۔ نہیں، توجہ، یہ ہلکے جملے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، خدا کا قرآن کہتا ہے یعینو فی الدنیا والآخرہ۔ تم چیختے رہو، یہ حق نواز کا قافلہ انشاءاللہ منزل پر پہنچ کے دم لے گا۔ ساتھ دو گے، ہاتھ اٹھا کے ساتھ دو گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ کل 22 رجب کاتب قرآن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام ہے شہادت و وفات پہ سرکاری چھٹی کا اعلان کر کے ان ایام کو سرکاری سطح پہ منایا جائے۔ میرے بھائیوں، یکم محرم الحرام کو اہل سنت ملک میں اور ہر ضلع میں، ہر صوبے میں نکلے، 22 جمادی ثانیہ کو نکلے، 22 رجب کو نکلیں گے انشاءاللہ۔ توجہ، میں آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کسی نے محرم میں کہہ دیا یہ پاکستان گھوڑوں کے قدموں کا نتیجہ ہے۔ مفتی صاحب، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ گھوڑوں کے سموں کا صدقہ ہے۔ نہیں، یہ پاکستان کو صحابہ کے قدموں کا نتیجہ ہے۔ مجھے بتاؤ حکمرانوں، مجھے بتاؤ سیاستدانوں، مجھے بتاؤ اکابر، مجھے بتاؤ شیخ و شیخ، مجھے بتاؤ جب یہ پاکستان لیا تھا کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو پھر مجھے بتاؤ یہ کلمہ کس نے دیا ہے؟ کلمہ کس کے ذریعے ملا؟ یہ کلمہ کس کے صدقے ملا ہے؟ آواز اٹھی صحابہ کے صدقے، صحابہ کے صدقے۔ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں جب تک پاکستان کے وجود کو مٹانے والوں، جب تک کلمہ باقی رہے گا اس وقت تک پاکستان کا وجود بھی باقی رہے گا۔ یہ صحابہ کے قدموں کا نتیجہ ہے۔ جس کو صحابہ اچھے نہیں لگتے وہ پاکستان سے نکل جائے، جن کو صحابہ اچھے نہیں لگتے وہ پاکستان کو چھوڑ دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چتلال
जलाली दामत बरकातुहुम आलिया जिन्होंने ये बिल पेश किया, मैं उनको अरकान पार्लियामेंट को खिराज तहसीन पेश करता हूँ इस वजाहत के साथ, ये कोई नया बिल नहीं है बरसाती बैंड का, ये वो कानून है। जरा झंकी तारीख को उठा के देखो, 1988 के इलेक्शन में अमीर अजीमत मैदान सियासत में क्यों आए थे? वो यही तो कानून बनवाना चाहते थे। उनके बाद इसारुल कासमी नेशनल असेंबली में गए, उस खूबरू जन्नत के शहजादे शहीद की कार्रवाई को सुनो असेंबली के फ्लोर पे। ये वही बिल है, ये वही कानून है जो शहीद आजम सोनिया अहमद बिन हम्बल मौलाना मोहम्मद आजम तारक ने 2 मरतबा असेंबली में पेश किया था। ये वही बिल है जिसकी करारदाद पंजाब असेंबली में आई, ये वही बिल है जिसकी करारदाद कश्मीर असेंबली में आई, ये वही बिल है जिसकी करारदाद गिलगित की असेंबली में आई, ये वही बिल है, वही कानून है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में। लुधियानवी तेरी क़यादत को सलाम पेश करते हैं, तू असेंबली में ज्ञान नहीं है। सहाबा के मुनकरों के लिए, गुस्ताखों के लिए कानून बन चुका है। इंशाअल्लाह ये असेंबली में जाएगा, गुस्ताखाने सहाबा के लिए सजाए मौत का कानून लाएगा। आना चाहिए, आना चाहिए। और फिर आखिर के अंदर इमाम तदब्बुर सियासत, कातिब कुरान, अमीरुल मोमिनीन, खालुल मुस्लिमीन सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी वफात कल 22 तारीख को है, हम सारे हाथों को लगा के या मुआविया, या मुआविया, या मुआविया, या मुआविया, रब्बा, ये उलमा, ये तलबा, ये मशाइख, ये मजहबी जमातों के जिम्मेदार अब्दुल्लाह इब्न मसूद के फुजला, या अल्लाह कबूलियत का वक्त है, हमारी आवाज़ ये सहाबा की कब्रों तक पहुंचा दे। सहाबा तुम लवारस नहीं हो, सहाबा तुम दरवा नहीं हो, सहाबा तुम अकेले नहीं हो, सहाबा तुम्हारे वारस भी मौजूद हो, चौकीदार भी मौजूद हो। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे मदह सहाबा के परचम लहराते रहेंगे, सहाबा का दिफा करते रहेंगे। फिर नारा लगा दीजिए या मुआविया, या मुआविया, या मुआविया, या मुआविया, या मुआविया। मेरा पैगाम लेते गो, कोई कहानी, कोई कहानी, कोई अफसाना अच्छा नहीं लगता, कोई कहानी, कोई अफसाना अच्छा नहीं लगता, फ़कत सहाबा का तराना अच्छा लगता है। तुम साहिल पर बैठकर सोचते रहो, हमें तूफानों से टकराना अच्छा लगता है।